أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور اس کو ہمیں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دے تاکہ اللہ ہمیں جو ہے قرآن سیکھنا بہت آسان ہو جائے۔ آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 سے ہم رکوع تک کمپلیٹ کریں گے، 43 تک، 30 سے 43 تک کریں گے اور اس میں ہم ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے۔ شروع کرتے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، اور جو بھی، اصابکم پہنچی تمہیں، من مصیبت کوئی مصیبت، فبما پس، بھی بوجہ، جب بھی کوئی وجہ بتانی ہو تو بیکاز کے میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے، بس بوجہ اس کے جو، فبما کسبت کمائی کی، ابھی تا ساکن مؤنث کی ہے، کسبت کمائی کی، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، اور اس کا جو تعلق ہے ایدی سے ہے۔ ایدی جو ہے وہ ید کی، ید کا روٹ ورڈ ہوتا ہے یا دال یا، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو اور ایدی اس کا پلورل ہے، پلورل ہے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، بیچ میں ٹوٹے گا نہیں، وَيَعْفُو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت کچھ سے، وما اور نہیں، ماں کے بعد اگر اللہ آ رہا ہو تو ماں کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی علامت ہوتی ہے، اگر ماں کے بعد بھی نظر آئے آپ کو اسی سینٹنس میں اور اس کا الگ سے کوئی آپ کو اس کی کوئی ٹرانسلیشن بھی نہیں کی جاتی اس بی کی، تو اس یہ بھی ماں نافیہ ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، معجزین، عین جیم زا روٹ ورڈ، میم پہ پیش ہو، اینا اونا آخر میں ہو تو ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں۔ عاجز کرنے والے کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایبل ٹو اسکیپ، کہ نہیں تم عاجز کرنے والے ایبل ٹو اسکیپ فی الارض، زمین میں، زمین میں کہیں بھاگ نہیں سکتے، یہ میننگ ہوتے ہیں اس طرح۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں یہ اور بھی نظر آتا ہے ہمیں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں بھی ہے کہ جو کوئی نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کو تو نہیں ہے بمعجزن عاجز کرنے والا فی الارض زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے اور پھر کوئی بلبوتا نہیں رکھتا کہ زج کر دے، جیسا یہی کہ ایبل ٹو اسکیپ کی میننگ ہے کہ عاجز کرنے والا۔ اسی طرح اس کو ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، بلکہ ایک ہی کافی ہے۔ وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، الجوار کشتیاں، جوار ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم را یا۔ جوار قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ تو ایک اور معنی میں، مگر کشتیوں کے معنی میں 2 دفعہ ہے، اور جس میں میننگ ہے شپس، جیسے کہ یہاں پہ ہے، پہلے سے پوری آیت پڑھ لیں آپ کو پہچانی بھی لگے گی۔ الجواری کشتیاں، فی البحری سمندر میں، کا طرح، لائک، العلام پہاڑوں کے، العلام کا لفظ یہاں پہ ہے اور ایک جگہ اور ہے قرآن میں، سے 2 دفعہ آیا ہے عام کا عین لام میم روٹ ورڈ سے، علام 2 دفعہ آیا پہاڑوں کے لیے آیا ہے، اور جوار 2 دفعہ کشتیوں کے لیے آیا ہے، اور وہ ہم اس آیت کو جانتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 ہے، وَلَهُ الْجَوَارُ اور اللہ ہی کے لیے ہیں جہاز، کشتیاں، شپس، جو شپس کے میننگ میں جوار آتا ہے، جو کہ سمندر میں، کل عالم اونچے پہاڑوں کی طرح، اونچے اونچے ہوئے پہاڑوں کی طرح، یہ ٹرانسلیشن اس میں انگلش میں بھی اس میں کی گئی ہے کہ
تو یہاں پہ 2 دفعہ علام آیا نا, تو پہاڑوں کے لیے آپ دیکھیں جبال آتا ہے, ڈفرینٹ آتا ہے. اچھا جوار 1 دفعہ آیا ہے, یعنی 2 دفعہ دیکھا آپ نے, اور 1 دفعہ کشتی کے لیے ایک اور لفظ آیا ہے اسی روٹ ورڈ سے. سورہ حقہ کی آیت نمبر 11 ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کے لیے ہے جاریہ, حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو فی الجاریہ کشتی میں. تو جاریہ اس کا سنگولر میں آیا. الجوار آپ نے دیکھ لیا اس کو. اب آگے دیکھتے 33. ان اگر یشاء وہ چاہے, یسکن وہ ساکن کر دے, آسان ٹرانسلیشن ہے, ہم اردو میں بھی ساکن کہتے ہیں, تو یسکن وہ ساکن کر دے الریح ہوا کو, فیظللنا تو وہ رہ جائیں. الریح ہوا کو, فیظللنا تو وہ رہ جائیں. اچھا اس میں ہم ذرا سے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس کی طرف اس کا اشارہ ہے. پہلے تو دیکھتے ہیں اس روٹ ورڈ کو چھوڑ کے. ظللنا روٹ ورڈ ہے, یا کی ٹرانسلیشن ہے وہ, اور نون جو ہے یہ نون نسوہ ہے, جب بھی فیمنن پلورل کے لیے ہے یہ. اب کون سی چیز فیمنن پلورل ہے اس میں؟ اس میں الجوار کا آپ نے سنگولر دیکھا تھا, الجاریہ. تو جاریہ کیا آخر میں آپ نے گولتا دیکھی تھی جو ہم نے ابھی اس میں دیکھا تھا کہ سورہ کون سی سورہ کسی صورت میں دیکھی تھی ایگزامپل. تو جاریہ جو ہے وہ بھی مؤنث فیمنن ہوتی ہے جس کے آخر میں گولتا ہو, اور الجوار بیسیکلی اس الجوار کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے. سمجھنے کے لیے آپ کے کہ یہ جو نون نسوہ ہے اس کا تعلق اس سے ہے. ٹھیک, کہ فیمنن پلورل مؤنث جمع, تو یہ نون پلورل کی ہوگی اور اس کا تعلق اس سے ہے پلورل, اور فیمنن اس سے تعلق ہے. فیظللنا تو وہ رہ جائیں. ظلم لام روٹ ورڈ ایک ڈفرنٹ سا روٹ ورڈ ہے. اس میں یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں روٹ ورڈ جن کے میننگ جیسے ویسے آپ زلال وغیرہ قرآن میں دیکھیں گے تو سائے کے لیے نظر آئے گا, ذلتن زلال اور ذللنا, اس طرح کے سایہ کر دیا ہم نے. لیکن یہ روٹ ورڈ ایک دفعہ ذرا یا ذلو کر کے یوز ہوتا ہے تو اس کے میننگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے یہ اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو بیکم یا ٹو کنٹینیو, جیسے رہ جائیں گے, وہ رہ جائیں گے, وہ کرتے ہی رہیں گے. جیسا یا تو کنٹینیو کرنا, کوئی چیز ریمین کرتے چلے جانا, جیسے اس روٹ ورڈ کو اس طرح یوز ہوتا ہے یہ اپنے اوریجنل کے علاوہ. اور زیادہ تر آپ قرآن میں اسی طریقے سے اس کو دیکھیں گے, جیسے کہ یہاں پہ فیظللنا تو وہ رہ جائیں, کشتیاں رہ جائیں. ٹھیک, تو اور کہاں پہ اس میں اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جیسے ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 65 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھیتی کو چورا چورا کر دیں, فضل تم تو رہ جاؤ تم, تو فضل تم تو رہ جاؤ تم, یعنی تم پھر یہ کرتے ہی رہو, پھر یہ باتیں بناتے رہ جاؤ اور رہ جاؤ تم کے میننگ میں. ٹھیک, تو ٹو ریمین یو ٹو کنٹینیو, کہ تم یہ کرتے رہ جاؤ گے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 51 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جو کھیتی پھر تم دیکھو اسے کہ وہ زرد ہو جائے کھیتی, لَظَلُّ البتہ ہو جائیں وہ, لا البتہ اور ذلو ہو جائیں وہ, تو یعنی رہ جائیں وہ, اور اس کے بعد بھی انکاری کرتے رہ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے میننگ میں یہ یوز ڈفرنٹ سا ہے, اس لیے اس کی ایگزامپل ہے کہ آپ کو پھر بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کو یاد رکھنے کے لیے. فیظللنا تو وہ رہ جائیں, رواکھت کھڑی ہوئی. رواکھت جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را, کاف اور دال. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف ایک جگہ آیا ہے یہاں پہ, اور کہیں بھی نہیں آیا. تو وہ یعنی کہ موشن لیس رہ جائیں, فیظللنا تو وہ رہ جائیں, رواکت کھڑی ہوئی موشن لیس, علی ظہر ہی اس کے پشت پر. کس کی پشت پر؟ سمندر کی پشت پر. ظہر جو ہے ظہارا روٹ ورڈ پشت کے لیے, بیک کے لیے یوز ہوتا ہے, تو وہی ہے. ان یقیناً فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لکلی واسطے ہر, صبارن بہت صبر کرنے والے, شکور بہت شکر گزار کے. او یا یوبقہن وہ ہلاک کر دے انہیں. اچھا اب پھر یہ ہے جو یوبق وہ ہلاک کر دے. واو با قاف روٹ ورڈ, واو با قاف روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے بس.
اور اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو روئن ہلاک کرنا جیسے. تو یہاں پہ ایک دفعہ فیل میں آ رہا ہے یا مضارع کی ہے یوبق وہ ہلاک کر دے ڈسٹروائے کر دے ہننا انہیں. اور یہ ہننا کا صیغہ مؤنث جمع کا صیغہ ہوتا ہے. اب یہ ایک دفعہ اور ہے وہ کہاں ہے وہ ہے سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 52 میں ہے. اور یہاں پہ وجعلنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان موبقہ ہلاکت کی جگہ. تو موبقہ کر کے واو با قاف آیا ہے اس میں ہلاکت کی جگہ کے میننگ ہے کیونکہ ظرف ہے یہ میم کے ساتھ. اور یہاں پہ فعل آئے یوبق وہ ہلاک کر دے ہننا انہیں بیما بوجہ اس کے جو کسبو انہوں نے کمائی کی وَيَعْفُو اور وہ درگزر کرتا ہے کر دے عن کثیر بہت سو سے. وَيَعْلَمَ اور تاکہ اس میں جو ہے تاکہ جو ہے کیوں آئے گا کہ بوجہ اس کے آگے اسی سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی اور وہ درگزر کر دے بہت سو سے وَيَعْلَمَ اور وہ جان لے. تو اس میں تاکہ کو آپ الگ سے یاد کیجئے گا تاکہ جان لے الذین وہ لوگ جو تاکہ جان لیں وہ لوگ جو یجادلون جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں ما لہم نہیں ان کے لیے من محیص کوئی جائے پناہ. ہاں یا صاد اس کا روٹ ورڈ ہے. قرآن میں یہ 5 دفعہ محیص کی طرح ہی آیا ہے. جب بھی ہاں یا صاد روٹ ورڈ آیا ہے محیص کی طرح ہی 5 ٹائمز نظر آتا ہے قرآن میں. یا پھر محیص جو ہے یہ خالی 5 ٹائمز ہے بیسیکلی. اس کے میننگ جائے پناہ ایک دفعہ جسے یہاں پہ دیکھ رہے ہم اور ایک دفعہ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ اکثر اسی طرح آتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 48 میں نظر آ رہا ہے ما لہم نہیں ان کے لیے من محیص کوئی چھٹکارا یا جائے پناہ نہیں ہے. تو اکثر آیت کے آخر میں اس طرح نظر آتا ہے. اصل میں میم جو ہے نا اکثر آپ دیکھیں تو یہ ظرف کے لیے کہ جگہ کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کوئی ابھی آگے بھی دیکھیں گے ہم نے ایک ابھی میم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جائے پناہ کے لیے ایک میم ہم نے اور موبقہ ابھی اس میں پڑھا تھا تو اس میں بھی تھا ڈسٹرکشن کی جگہ ہلاکت کی جگہ. اور ابھی ایک اور دیکھیں گے فما پس جو بھی اوتی تم دیے گئے ہو تم اوتی جو ہے مجہول ہے مضارع ہے سوری مجہول ہے اور ماضی ہے. ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تو اوتی تم دیے گئے ہو تم من شیئن کوئی چیز فمتاؤ تو سامان ہے الحیات دنیا زندگی کا دنیا کی وما اور جو عند اللہ پاس ہے اللہ کے خیر بہتر ہے و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اچھا ابقا کا روٹ ورڈ ہے با قافیہ. باقی تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو وہی روٹ ورڈ ہے اس کے با قافیہ. اور ابقا جو ہے اس میں تبدیل کا صیغہ ہے جیسے اس کا زیادہ پاکیزہ اشقا زیادہ بدبخت اس طرح ابقا زیادہ باقی رہنے والا ہے. للذین ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی. اس میں آپ کو ہی بھی یاد کرنا ہے اختصاص ہوتا ہے جیسے کہ وہ بھی یعنی اپنے رب پر ہی جیسے اونلی فار ہم یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں. والذین اور وہ جو یجتنبون اجتناب کرتے ہیں. اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اجتناب پہلو تہی کرنا بچنا. تو جیم نون با روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. یجتنبون وہ اجتناب کرتے ہیں کبائر کبیرہ اس میں گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے واذا ما اور جب بھی یہ جو ہے بیسیکلی ایک پورا ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے واذا ما اور جب بھی غضبوا غضبناک ہوتے ہیں ہم وہ یغفرون وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے جو اس طرح اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں اور جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہے ہیں بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کریں اور جب غصے میں آئیں تو وہ معاف کرتے ہیں. اللہ ہمیں لوگوں میں کرے آمین. والذین اور وہ جنہوں نے استجابو لبیک کہی. جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں والذین استجابو نون کے زبر کو سین کے جسم سے ملاتے ہیں. لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کے لیے بریک کر کے پڑھ رہے ہیں والذین اور وہ جنہوں نے اب حمزہ سے شروع کرنا ہے تو ہم اس پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. زبر یہاں زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھیں گے. استجابو انہوں نے لبیک کہی.
وہ یہاں پہ انہوں آ گیا تھا تو اس کو الگ مینشن نہیں کرنا، پلورل ہے. روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا جیم و با. جب جیم و با روٹ ورڈ حمزہ سین تا باب میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریسپونڈ، ٹو آنسر. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی یعنی کہ نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، اس طرح کے میننگ آتا ہے. اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے حمزہ سین تا کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جو دعوت ہے اس پہ لبیک کہنا، اللہ کے حکموں پہ لبیک کہنا، اطاعت کرنا بیسیکلی کہنا. جیسے یہاں پہ والذین استجابوا، اور وہ جنہوں نے لبیک کہی، لربہم اپنے رب کے لیے، واقاموا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز. اس کی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے. اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا لبیک کہا کرو. یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے اس لیے ٹرانسلیشن ایسی ہے، تو لبیک کہو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. تو یہاں پہ ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یعنی کہ انسانوں کی طرف نسبت ہے تو میننگ میں لبیک کہنا کر کے کرتے ہیں. اسی طرح سورہ رعد ہے اس کی آیت نمبر 18 میں 2 دفعہ ہے یہ للذین استجابوا، وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لبیک کہا، اپنے رب کے لیے بھلائی ہے. والذین، اور وہ لوگ لم نہیں، یستجیبوا لبیک کہا جنہوں نے. تو استجابہ یستجیبو جب بندوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو میننگ ہم لبیک کر کے کرتے ہیں اس کی. آگے ابھی ہم سے دیکھتے ہیں وہ امرہم، اور کام ان کا شورا مشورہ کرنا ہے. شورا کا روٹ ورڈ ہے شین وارا. مشورہ لفظ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، شورا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، مسجدوں میں شورا ہوتی ہے. اور کنسلٹیشن کے میننگ ہوتا ہے. قرآن میں شورا کر کے ایک ہی دفعہ ہے اور سورت کا نام ہی شورا ہے، اسے تو اس کے میننگ کنسلٹیشن، مشورہ کرنا ہے، کنسلٹیشن کرنا بینہم آپس میں. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے، ہم انہیں اٹیچ پروناؤن ہے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ جو اذا جب اصابہم پہنچتی ہیں انہیں البغی کوئی زیادتی. باغین یا روٹ ورڈ، باغین یا روٹ ورڈ زیادہ تر بغاوت، ریبیلین، سرکشی، زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں، تو وہی میننگ ہے البغی کوئی زیادتی، ہم وہ ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں نون صاد را روٹ ورڈ جو ہے اس کی میننگ آپ قرآن میں زیادہ تر یہ جب یہ آتا ہے مدد کرنے کے میننگ میں آپ دیکھتے ہیں اس کو ینصرون کر کے آتا ہے. لیکن جب یہ اس باب میں آتا ہے تا بیچ میں آگے باب کی تو اس کی میننگ میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے ٹو ڈیفینڈ، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، بدلہ لینا، بدلہ لینے کی میننگ میں نظر آتا ہے جب اس طرح آتا ہے تا بیچ میں آئے. جیسے اب ہے اس کی ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں. سورہ الشورى کی ہی آیت نمبر 93 میں ہم دیکھیں گے، بلکہ نہیں، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 93 ہے. اس میں ہے کہ دونوں نظر آ رہے ہیں تو اور آسان ہے. من دون اللہ، اللہ کے سوا، حل کیا، ینصرونکم وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری. تو نون صاد را اکیلا تو مدد کرنے کی میننگ میں، او یا ینتصرون وہ کوئی بدلہ لے سکتے ہیں. تو بدلہ لینے کے میننگ میں، ڈیفینڈ کرنے کے میننگ میں نظر آتا ہے. اور ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں سورہ الشعراء ہی کی آیت نمبر 227 ہے، آخری آیت اس کی. اس میں بھی ہے وانتصروا، اور وہ بدلہ لیتے ہیں، انہوں نے بدلہ لیا. تو تا کے آنے سے بدلہ لینے کے میننگ نظر آ رہے ہیں اس طرح. اور جب ہم اور جگہ دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ اور ذہن میں کلیئر ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز پہ بات کرتے ہیں تو وہ یاد رہ جاتی ہے. وجزاء، اور بدلہ، سیئۃ برائی کا، سیئۃ برائی ہے، مثلھا اس کی مانند. کس کی مانند؟ اس برائی کے مانند. جس چیز کے آخر میں گول تا ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں، تبھی یہاں پہ ہا مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. فمن، بس جو کوئی عفا معاف کر دے، واصلح اور وہ اصلاح کرے. عفا جو کوئی معاف کر دے، عینفا واو روٹ ورڈ، واصلح اور وہ اصلاح کرے. اس میں وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یہاں کھڑی زبر ہو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، واحد مذکر کی، وہ اصلاح کرے. فاجرہ، تو اجر اس کا، اللہ ذمہ ہے اللہ کے. انہ، بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ محبت کرتا، الظالمین ظالموں سے. ولا، اور البتہ، من جو کوئی، ہو ایور، انتصرا بدلہ لے. اگین سیم چیز، انتصرا ینتصرو
تا بیچ میں تو بدلہ لینے کے میننگ میں، انتصرا جو بدلہ لے، بعد ظلم ہی اپنے اوپر ظلم کے، یہ خاص بات ہے کہ اس کے ظلم کے نہیں، یعنی کہ اس پر جو ظلم ہوا، تو یہ ٹرانسلیشن تھوڑا سا دیکھے گا، ظلم ہی اپنے اوپر ظلم کے، فاولائک تو یہی لوگ ہیں، ما علیہم نہیں ان پر، من سبیل کوئی مواخذہ۔ سبیل کے میننگ ہوتے ہیں، آپ قرآن میں زیادہ تر دیکھتے ہیں راستہ، اس کے من سبیل میں اگر آپ آیت نمبر اس کی دیکھیں نا، جو ہم لیسن کر رہے ہیں سورہ الشورى کی آیت نمبر 46، آیت نمبر 46 میں اگر آپ دیکھیں، بلکہ انفیکٹ نہیں، 44 46 دونوں میں دیکھ لیں، تو نارملی سبیل کا مین ہوتا ہے راستہ، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے 44 کے آخر میں، حل الی مرد من سبیل، کیا ہے واپس لوٹنے کی طرف کوئی راستہ؟ اسی طرح 46 میں، جسے اللہ بھٹکا دے تو نہیں کوئی اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ، تو نارملی یہ راستے کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، مواخذے کے لیے، بلیم کے لیے اس طرح یوز ہوتا ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جس طرح دیکھیں نا، فاولائک تو یہی لوگ ہیں، نہیں ان پر من سبیل کوئی مواخذہ، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پھر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ کیوں کیا، ان کو بلیم نہیں کیا جائے گا اس بارے میں۔ تو یہاں پہ جیسے اس کی ایک دو ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہاں پہ بھی اسی طرح آ رہا ہے، انما السبیل، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 اور 93 دونوں میں دکھے گا یہ، جیسے اس میں کہ ما علی المحسنین، نہیں ہے اوپر احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی مواخذہ، ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اٹس اوکے، ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ان پہ۔ اسی طرح اس میں 93 آیت میں بھی سورہ توبہ کی، انما السبیل، بے شک السبیل، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے، بالکل ایسے ہی اسٹائل ہے، پہلے میں کہا کہ اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، اب پھر کہا انما السبیل، بے شک مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 93 ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن میں آپ کو کم نظر آتا ہے، مگر آپ نے دونوں ایگزامپل دیکھ لی۔ انما السبیل، بے شک مواخذہ تو، علی الذین، ان پر ہے جو، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں، الناس، لوگوں پر، ویبغون، اور وہ بغاوت کرتے ہیں، یا وہ باغین، یا روٹ ورڈ یبغون، بغا یبغی جو ہے اس کی میننگ میں بغاوت کرنا، زیادتی کرنا، سرکشی کرنا سب آتا ہے، تو یبغون فی الارض، وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، ولمن، اور البتہ جس نے، صبر، صبر کیا، وغفرہ، اور اس نے معاف کر دیا، صبر غفرہ دونوں فعل ماضی کے صیغے ہیں، اس نے معاف کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ، لا، البتہ، من، سے، عزم الامور، امور تو کاموں کے لیے، اور عزم ہمت کے میننگ ہوں گے کہ کوئی عزم کرو، ہمت کرو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لمن عزم الامور، البتہ ہمت کے کاموں سے ہے، جسے میٹر آف ڈٹرمنیشن کی بات ہے، یہ تو بہت ہی، یہ قرآن میں ٹوٹل 3 دفعہ یہ اس طرح آتا ہے، عزم الامور 3 دفعہ نظر آیا، یہ فریز کہہ لیں آپ اس کو، اور اس میں کامن دیکھ لیتے ہیں ہم، کیا یہاں پہ ہے صبر و غفرہ، یہاں پہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں، اس میں بھی ہے وَإِن، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، وتتقوا، تم تقوی کرو، تو یہ عزم الامور ہے، اس میں صبر اور تقوی آ گیا۔ پھر ایک دفعہ یہ نظر آتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں، اس میں بھی ہے، یہ پوری لسٹ بنا کے، نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو، برائی سے روکو، وصبر، اور صبر کرو جو تم پہ پہنچے، تو بے شک یہ بھی عزم الامور ہے، ہمت کے کاموں سے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ صبر ان سب میں کامن ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ سب چیزیں، صبر کرنا اور اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا آسان کرے، کیونکہ یہ سب عزم الامور میں سے، اور اللہ اسی کی توفیق دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی قومی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت زیادہ تر تکلیفیں ہماری وجہ سے پہنچتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمارے پکڑ نہ کریں، ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے باتوں پہ اپنے حکموں پہ لبیک کہنا والا بنائے، اور جو بھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی اس ہمارے اندر ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.